بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے خوبصورت اور احسن شکل پر تخلیق فرمایا، اور تخلیق انسانی میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جسم کو بنا کر اس کو روح سے روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر جان داخل کی۔ اب جب تک یہ روح انسانی جسم کے اندر ہے تب تک انسان زندہ ہے۔ جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت انسان مر جاتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک ایسی بھی زندگی جیتا ہے جس کے اندر وہ روز مرتا اور روز جیتا ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان روز مرتا اور روز زندہ ہوتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور انسان خواب کے اندر جو کچھ بھی دیکھتا ہے کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ؟ اور نیک لوگوں کی روحیں سونے کے بعد زیادہ تر کہاں سفر کرتی ہے، اور برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں کا سفر کرتی ہے؟ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، روح کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ روح ہمارے رب بھی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا ہے۔ اسی وجہ سے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک جو کہ نیک عمل کرتی ہے، اور دوسری بدکار اور گناہگار روح جو کہ برے عمل کرتی ہے۔ انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں یا وہ خواب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے، اس میں انسان کی سوچ اور اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ اگر نیک روح ہو تو اس کو خواب ہی نیک آتے ہیں، اور اس کو خواب کے اندر نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا، یا صحابہ کرام کا یا اولیاء کرام کی زیارت نصیب ہونا۔ اور اسی طرح نیک روح جب خواب میں کہیں سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے، اور وہ خواب میں نیک چیزوں کو دیکھتی ہے، اور جو بدکار روح ہوتی ہے وہ برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ایسی روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو بھی خواب آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا، اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اس کے ذکر کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لے تو روح کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ انسان کی پاکیزگی اور نیک اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ جب خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگا کہ اے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، جب انسان سو جاتا ہے انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تبارک و تعالی نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم ہی میں رہتا ہے، اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک رستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے
تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر انسان گناہگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم میں ہی قید ہوتی ہے، اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہی پر جا سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کو برے خواب آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔